बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साल 22 अक्टूबर को इटली में एक नई हुकूमत बनी है जिसकी क़यादत जॉर्जिया मेलोनी कर रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी के जो पस मंज़र है वो गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की थी जो पार्टियाँ शुरू ही से दाएँ बाजू की पार्टियाँ कहलाती हैं और एक्सट्रीम की पार्टियाँ कहलाती हैं जो गैर मुल्कियों के बहुत सख्त खिलाफ हैं। मैं आपको 2 मिनट के लिए जॉर्जिया मेलोनी का बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट गैर मुल्कियों के साथ क्या करने जा रही है, ये इनके प्रोग्राम क्या हैं, तो आपको आसानी से समझ आ सकेगा कि अगर आप इटली में रह रहे हैं और आप किस हुकूमत से आपका वास्ता पड़ा हुआ है और क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। जॉर्जिया मेलोनी रोम शहर के अंदर 15 जनवरी 1977 में पैदा हुई। ये वो इलाका है जिसको हम गरबतला कहते हैं, वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन भी है। जो लोग रोम शहर से वाकिफ़ होंगे, मैं खुद रोम शहर में रहा हूँ तकरीबन 15 साल, तो उस इलाके से मुझे कम्प्लीट वक्फियत है। गो ये गरबतला का जो इलाका है ये लेफ़्ट साइड वाली पार्टी का है, राइट वालों का नहीं है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी उसमें से जो आई थी ये राइट विंग वाली पार्टी में से थी। इस वक्त ये रह रही है मोस्ताचानो में। अगर आप रोम शहर से जाएँ पोमेसिया की तरफ जाएं तो रास्ते में जब रिंग रोड से पहले ग्रांदे रकार्दो अनुलारो जिसको कहते हैं, उससे पहले राइट साइड पे विया क्रिस्टोफर कोलंबो पे इलाका मोस्ताचानो उसको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत महंगे इलाकों में शुमार होता है रोम का। उसमें तोती का घर भी उसी इलाके में है। तो जॉर्जिया मेलोनी और काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स, नेशनल असम्बली के मेंबर्स, वकील, जज, बड़े बड़े ओहदों पे लोग उस इलाके में रह रहे हैं। तो ये बेसिकली जब गरबतला में पैदा हुई तो इसका सबसे जो चीज़ थी कि ये सबसे पहले इसने मसोलिनी की जो पार्टी थी उसके जो स्टूडेंट विंग में उसने हिस्सा लिया, उसका नाम था MSI, उसमें उसने हिस्सा लिया और वहाँ से उसकी बेस जो बुनियाद बनी कि वो दाएं बाजू की जमातों में शामिल होती गई। सन 1992 में मेलोनी ने यूथ फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की, जो इतालवी सोशल मूवमेंट MSI का यूथ फ्रंट था। ये फाशिस्ट जमात की एक यूथ विंग था और फाशिस्ट जमात को मुसोलिनी के पैरोकारों ने बनाया हुआ था। बाद में वो स्टूडेंट्स एक्शंस कमेटी में आ गई। उसके बाद अगर आपको जो पुराने रहने वाले हैं उनको याद होगा कि एक पार्टी थी फिनी, उस वक्त बहुत बड़े रहनुमाओं में शुमार होता था। बर्लस्कोनी, फिनी और कसीनी, ये 3 पार्टियों को की ज़माने मुझे याद है कि वहाँ पे एक हुकूमत बनी हुई थी। बर्लस्कोनी की जमात फोर्सा इतालिया थी, फिनी की जमात अलियांजा नाज़ionale थी। ये इसमें अलियांजा नाज़ionale में शामिल थी। अलियांजा नाज़ionale यहूदियों के सख्त खिलाफ थे, मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, सही फाशिस्ट नज़रियात रखते थे, गैर मुल्कियों के सख्त खिलाफ थे ये लोग। जिस तरह आजकल इसकी जमात लेगा नॉर्द है, लेगा नॉर्द जिसकी बुनियाद रखी थी बोसी ने, तो बोसी और फिनी ये दोनों तकरीबन एक लाइन पे चल रहे थे उस वक़्त। 2008 में बर्लस्कोनी की गवर्नमेंट में इस जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने नौजवानों का अमूर का वज़ीर बनाया और 2011 तक 3 साल तक ये उसकी वज़ीर रही। जैसे मैंने बताया कि 2012 में उसने फ्रatelli d'Italia की बुनियाद रखी, क्योंकि उस वक्त फिनी की जमात ख़त्म हो रही थी। तो फिनी की जमात के जितने भी लोग थे वो फ्रatelli d'Italia उन्होंने मिलकर बनाई। बेसिकली ये उसकी जानशीन जमात थी अलियांजा नाज़ionale की। और 2014 में जॉर्जिया मेलोनी का इसको सदर बना दिया गया। उसके बाद इसने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में ये नाकाम हो गई। उसके बाद उसने जब द्रागी की हुकूमत आई तो उसने अपोजिशन का किरदार अदा किया और उतने ठीक तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा किया कि उसने इटालियन अवाम को ये समझा दिया कि उनकी जो नुमाइंदा है वो सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी है या उसकी जमात फ्रatelli d'Italia है। उसे जो अपना नज़रिया लोगों के सामने पेश किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे कोविड का ज़माना आ गया था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी प्रॉब्लम का रुख था ये सारे प्रॉब्लम्स का रुख या हुकूमत या गैर मुल्कियों पे डाल दिया। क्योंकि इटली के अंदर ये सबसे आसान काम है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश होती है किसी भी हुकूमत को या अपोजिशन लीडर को, तो वो अवाम का रुख जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ कर देते हैं और गैर मुल्कियों को
قربانی کا بکرا بنا کر وہ سارے اپنے پرابلم سے صاف بچ جاتے ہیں. سیم جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ سیلاب آیا تو انہوں نے کہا جی، سندھ کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ جی ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے بند نہیں باندھے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہم نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف 30 سال تک لمبے بوٹ پہن کر سیلاب میں چلے جاتے تھے، لیکن سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے. سن 2022 کے الیکشن میں جارجیا میلونی نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کامیابی کے پیچھے اس کا دائیں بازو کا ہونا، غیر ملکیوں کے خلاف ہونا، بیسیکلی لوگوں کی ہمدردیاں جتنا، کھانے پینے پہ اور لوگوں کو تنہائیں بڑھانے پہ اور ان چیزوں پہ جا کے. اگر آپ جارجیا میلونی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں تو وہ انتہائی چالاک سیاستدان ہے. انہوں نے لوگوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھایا اور باور کرایا کہ میں ہی آپ کی نجات دہندہ اس ملک میں. ورنہ جو صدر ہیں یا دوسری جو پارٹی ہیں، میرے خیال میں دراگھی، ان کی پہلی دفعہ حکومت دراگھی کی حکومت تھی جو اٹلی کے اندر ایک بیسٹ حکومت تھی اور خاص طور پر غیر ملکیوں کے لیے اچھی حکومت تھی. لیکن چونکہ وہ لیفٹ ونگ والے ڈرتے ہیں رائٹ ونگ والوں سے کہ یہ امیگریشن کے اوپر جا کے ہمارے خلاف بہت زیادہ کام کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو امیگریشن اب تک اٹلی میں جتنی بھی کھلی ہیں، آخری جو 3-4 ہیں، وہ سب دائیں بازو والی حکومتیں جو غیر ملک مخالف ہوتی ہیں وہ کھولتی ہیں. لیفٹ ونگ والے ڈر کے کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے. جارجیا میلونی کے جو مائنڈ سیٹ شروع میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اٹلی میں اگر آپ دیکھیں رائٹ ونگ والے جو بنیاد پرست لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک خدا ہے، ہمارا جو وطن ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، خدا کو مانتے ہیں، وطن کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بعد ہم عیسائی ہیں، عیسائیت کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کو ہم مسلمانوں سے بچائیں گے. جارجیا میلونی اسقاط عمل کے خلاف تھیں. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو لیزبین اور گے جو کپلز بنے ہوئے وہ کسی کا بیٹا اڈاپٹ کر کے نہیں پال سکتے، کہ کسی شخص کو بھی خواہ وہ مر رہا ہو بیڈ کے اوپر اور اس کی موت بہت تکلیف دہ ہو اور ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کر رہا ہو کہ اس کو اس وقت مار دینا چاہیے، یا جس کو کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک اتار دے تاکہ وہ آرام سے مر جائے، جارجیا میلونی اسی کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے اس طرح کسی کی زندگی نہیں لینی چاہیے. بیسیکلی سارے پرنسپل یہ سارے مذاہب میں پائے جاتے ہیں، خواہ وہ کرسچن مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو، اس میں یہ پائے جاتے ہیں کہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے. وطن کی محبت اور خدا اور چرچ اور ہمارا مذہب، یہ چیزیں کہنے والے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے مذاہب کے خلاف ہوتے ہیں، اور جارجیا میلونی کا تعلق بھی ان میں سے ایک ہے. جارجیا میلونی کی حکومت غیر ملک کے خلاف کچھ فرنٹس پہ کام کرنے جا رہی ہے. جو سب سے پہلی چیز آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا کہ ان کا سب سے جو بڑا ٹاسک ہے وہ غیر ملکیوں کو روکنا ہے. غیر ملکیوں کس طرح روکنا ہے؟ وہ شپس میں آ رہے ہیں، وہ سمندر میں مرتے ہیں تو مر جائیں، انہوں نے اپنے علاقے میں ان کو نہیں آنے دینا. جس طرح پیچھے ہوا تک 2 شپ آئے تھے، ان 2 شپوں میں ایک پھر فرانس والے لے گئے، پھر انہوں نے کہا جی ہم اتار سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن جرمنی کو کسی اور ملک کو یہ غیر ملکیوں کو لینا پڑے گا، ہم اٹلی میں غیر ملکیوں کو برداشت نہیں کریں گے. یہ بیسیکلی ہم دردیاں سے بیٹھنے کی بات ہے. اب اٹلی میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5.5 لاکھ سے لے کے 7.5 لاکھ تک ارریگولر لوگ آباد ہیں. اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے کھلنے والی امیگریشن میں یا سینیٹوریا میں حصہ لیا اور انہوں نے اس سینیٹوریا کے اندر پیپر جمع کروائے. کافی زیادہ لوگوں کو ابھی تک پیپر ملے گی نہیں ہیں. تو جارجیا میلونی کی حکومت میں تھوڑا سا اور تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں ہمیں غیر ملکی سے نجات حاصل کرنی ہے. ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ غیر ملکی ہیں، ہم آنے والا خوش آمدید نہیں کہہ سکتے. دوسری فرنٹ جس میں بات کرنا رہتا ہے وہ نیشنلٹی کا ہے. یورپ کے اندر اٹلی ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر نیشنلٹی حاصل کرنا سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ 10 سال تک نیشنلٹی کا انتظار کریں، 10 سال میں اپنا ریزیڈنس پورا رکھیں، آخری 3 سال میں اپنا رہتے دو، یعنی آپ کی آمدنی ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے، آپ کے خلاف کرمنل کارروائی ہونی چاہیے، آپ پاکستان سے یہ سرٹیفکیٹ بنوائیں، یہ بنوائیں، اٹالین پریفیکٹورا سے آپ یہ سرٹیفکیٹ بنائیں. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں سویڈن میں بیٹھا ہوں اور میں نے حال میں سویڈش نیشنلٹی حاصل کی ہے 5 سال کے بعد. کوئی پاکستان سے سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی کسی قسم کا سرٹیفکیٹ یہاں سے حاصل نہیں کیا، سمپلی ایک فارم فل کر کے پاسپورٹ لگا کے جمع کرا دیا، مجھے 6 مہینے بعد نیشنلٹی دے دی. اور اگر میں اٹلی میں اس طریقے سے اپلائی کروں تو مجھے 2 سال کم سے کم چاہیے. یہ 2 سال کا سا 2018 میں جو دائیں بازو والی حکومت تھی، اس کا جو وزیر تھا، وزیر داخلہ، اس نے 2 سال سے 4 سال تک کر دیا تھا. آپ 4 سال تک انتظار کریں. مثال کے طور پہ آپ نے 10 سال تک نیشنلٹی کے ٹائم میچور کرنا ہے، 10 سال کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے،
اس کے بعد آپ کو 4 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا اس کا رزلٹ آنے میں کہ آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی کہ نہیں. پھر دراگی کی حکومت آئی، اس نے اس کو 2 سال کر دیا. اب یہ جورجیا میلونی کی حکومت اس کو 2 سے پھر 4 سال میں کرنے جا رہی ہے. ان کے پروگرام میں یہ چیز شامل ہے. تو دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں غیر ملکیوں کے لیے پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے. اب جب میں نے بات کی کہ یہاں پہ 5 لاکھ 5.5 لاکھ سے لے کے 7.5 لاکھ تک جو غیر ملکی ارریگولر رہ رہے ہیں، اس کا ایک حل گورنمنٹ نے نکالنا ہے. اس کا حل دائیں بازو کی حکومتیں ہمیشہ نکالتی ہیں، کیونکہ وہ اس بیس پہ زیادہ کھیلتی ہیں، اس بیس پہ زیادہ سیاست کرتی ہیں. اور زیادہ سیاست اس وقت کرتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہیں تو وہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ مینیج کس طرح ہوتا ہے کہ دائیں بازو کی حکومتیں امیگریشن کھول دیتی ہیں، پبلک کو، اپنی پبلک کو وہ یہ باور کراتی ہیں دیکھیں جی یہ غیر ملکی چوری کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، اس لیے کو ریگولرائز کیا جائے تاکہ ان سے ٹیکس لیا جائے، یہ ہمیں ٹیکس دیں گے، ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوں گے. تو یہ چیزیں پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارا رسک کھا رہے ہیں، ہماری جابز کھا رہے ہیں. جب گورنمنٹ باتیں کہتے ہیں ہم ان سے ٹیکس لیں گے، سینیٹوریم کھول لیں گے یا امیگریشن جب کھول لیں گے تو ہم ان سے اتنے پیسے فیس کی ماد میں لیں گے کہ آپ 6 مہینے کا ٹیکس جمع کرائیں، 3 مہینے کا ٹیکس جمع کرائیں، یا اپلیکیشن فیس 300 400 500 یورو اپلیکیشن فیس جمع کرائیں. تو یہ اس طرح کھیل کے میجارٹی لوگوں کو ریگولرائز کر دیتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سختیاں بڑھیں گی، نیشنلٹی 4 سال کی ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ امیگریشن بھی کھلے گی اور کچھ لوگوں کو، کچھ کا مطلب لاکھوں کو، 4-5 لاکھ لوگوں کو اٹلی میں شاید پیپر بھی مل جائے. اسی طرح میں جب بات کرتا ہوں، میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں فرانس کی امیگریشن بھی کھلنے والی ہے، جنوری فروری میں اس کا شاید مسودہ پارلیمنٹ پیش ہو جائے. تو جو لوگ ارریگولر رہ رہے ہیں ان ممالک میں وہ ذہن میں مد نظر رکھیں. ابھی تک کنفرمیشن کوئی نہیں ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.